أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، پیاری ماں و بہنوں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو دینی مجلس ہوتی ہے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام پر مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کا دنیا کے بھیڑ سے اور دنیا کے اجلاس سے بالکل الگ ہی طور طریقہ ہوتا ہے. اس کے آداب دوسرے ہوتے ہیں اور اس کا رنگ دوسرا ہوتا ہے. دینی مجلس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نزلت علیہم السکینہ. دینی مجلس میں سکون، وقار اور سکینت اور طمانینت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کچھ بتاتے تھے، بیان کرتے تھے، تو صحابہ اتنا پرسکون ہو کر بیٹھتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، جیسے کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس ڈر سے حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ذرا سا ہل جائیں گے، ڈول جائیں گے تو چڑیا سر کی اڑ جائے گی. اتنا سکون، اتنا وقار ہوتا ہے. اس لیے دینی جلسوں کے اندر سکون اور وقار جسم سے اور اپنے طور طریق سے وقار اور سکون کا اظہار ہونا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ شور شرابہ یہ سکون اور وقار کے خلاف. اس لیے دینی مجلسوں کے اندر شور کرنے والوں کو پیچھے بیٹھنا چاہیے یا ان کو نہیں آنا چاہیے. شور دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک شور شرابہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس بھی نہیں کرتا ہے کہ یہ بھی شور ہے، ہنگامہ ہے، دینی مزاج کے اور سنت کے خلاف ہے. جیسے بہت سی مجلسوں میں، دینی جلسوں میں لوگ نعرہ لگاتے، یہ نعرہ شور ہے. شور شرابہ دینی مجلس کے وقار اور سکون اور ادب کے خلاف، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بولنے والا دنیا میں کوئی خطیب اور مقرر اور واعظ نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں جادو سے زیادہ اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فصیح بلیغ گفتگو فرماتے تھے۔ فرمایا انا افصح العرب، میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح بولنے والا ہوں۔ اللہ تعالی پیغمبروں کو فصاحت بلاغت عطا فرماتے، بہت آواز بھی کشش والی ہوتی ہے۔ نبی کی آواز بہت حسین، بہت پرکشش اور دل کے اندر سرایت پیوست کر جانے والی آواز ہوتی ہے۔ آتا ہے روایت میں ان اللہ لم یبعث نبیا قط الا احسنهم وجها واحسنهم صوتا، اللہ تعالی کسی کو نبی نہیں بناتے جب تک کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حسین نہیں ہوتا اور سب سے زیادہ خوش آواز نہیں ہوتا۔ جب تک خوش آواز نہیں ہوگا اور خوب روح نہیں ہوگا، اللہ تعالی نبوت کے لیے اس کا انتخاب ہی نہیں کرتے۔ آپ کسی کے لیے اگر انتخاب کرتے ہیں اور کسی کو آپ چنتے ہیں تو ہر عیب کو اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں فلاں عیب فلاں عیب فلاں عیب تو نہیں ہے، کسی طرح کی کمی کسر تو نہیں ہے، تب آپ اس کو چنتے ہیں۔ حالانکہ آپ عیب کو کیا جانے، بہت سا عیب تو اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ کر اسے معلوم بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تو سب کچھ جانتے ہیں، اس سے کوئی عیب چھپ نہیں سکتا۔ تو جس کا علم اتنا زبردست ہے وہ انتخاب کرے گا، چنے گا تو عیبدار کو چن لے گا۔ اس کا چنا ہوا بے عیب ہوگا، ہر عیب سے پاک ہوگا۔ اس لیے پیغمبروں میں کوئی نبی عیب دار نہیں ملے گا آپ کو، نہ تو وہ جسمانی لحاظ سے عیب دار ملے گا اور نہ وہ روحانی لحاظ سے عیب دار ملے گا۔ اس کی سیرت میں خوبی ہی خوبی ملے گی، کمال ہی کمال نظر آئے گا، اور اس کی صورت کے اندر بھی کمال ہی کمال ملے گا۔ کوئی پیغمبر بھونڈی شکل والا نہیں، کوئی پیغمبر کوڑھی نہیں ملے گا، کوئی پیغمبر پولیو کا مریض نہیں ملے گا، کسی کو تپے دق کی بیماری نہیں ہوگی، کسی کے جسم پر داغ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں عیب ہیں، اور عیب دار کو نمونے کے طور پر منتخب نہیں کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے لوگ کردار گھٹیا ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے جسم میں عیب ہو تو لوگ اس سے قریب ہونا پسند نہیں کرتے۔ کوہ کا مرض ہو تو اس آدمی کے قریب بیٹھنے میں آدمی کو وحش ہوتی ہے اور طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو تمام جسمانی عیب سے بھی پاک بنایا ہے۔ ان کی صورت بھی معصوم ہوتی ہے اور ان کی سیرت بھی معصوم ہوتی ہے۔ نہ سیرت میں کوئی نقص اور عیب
اور نہ صورت کے اندر کوئی نقص یا عیب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جب فصیح بناتے ہیں، بلیغ بناتے ہیں، ان کی گفتگو میں جادو کا اثر ہوتا ہے، تو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر اتنا زیادہ متاثر ہوتے تھے، اتنا زیادہ متاثر ہوتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے تو سارے مجلس کے حاضرین کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھیں اور آنسو چلنے لگتا تھا، اتنا آپ کی گفتگو میں تاثیر تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی باتیں سناتے تھے تو صحابہ کو بھی تو جوش آتا ہوگا، تو جوش میں 2-4 مرتبہ نعرہ تو لگا دینا چاہیے تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتا رہی ہے اور صحابہ کی سیرت بتا رہی ہے کہ کسی بھی مجلس میں زندگی میں ایک بار بھی یہ حادثہ نہیں پیش آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفائے راشدین کے بیان میں اور مجلس میں کسی طرح کا کوئی نعرہ، کوئی شور سنائی دے۔ یہ مجلس دینی مجلس نہیں ہے، اس مجلس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مجلس سے سنت کا نور ختم ہو جاتا ہے جہاں شور شرابہ ہو۔ اور یاد رکھیے، شور وہ لوگ کرتے ہیں جن میں عقل کی، علم کی کمی ہوتی ہے۔ جوش اس کو آتا ہے جس کے پاس ہوش کم ہو، ہوش مند کو جوش نہیں آتا، جوش پر قبضہ ہوتا ہے ہوش کا، اور جس کا جوش ہوش کے قبضے سے باہر ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہاں عقل کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ سمجھدار لوگ، پختہ عمر کے لوگ اگر 2-4-5 جمع ہو جائیں تو وہاں پر شور شرابہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کم عقل اور ناسمجھ 4-5 بچے ہو جائیں جمع، دیکھیے وہاں شور ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ بے عقلی کی وجہ سے شور پیدا ہوتا ہے، عقل ہوتی تو شور نہیں ہوتا۔ پرائمری اسکولوں میں آپ جائیں گے تو کان کا پردہ پھٹ جائے گا، اتنی آواز ملے گی آپ کو، اتنا شور ملے گا۔ اور مڈل اسکول میں آپ جائیں گے تو وہاں شور کم ملے گا پرائمری سیکشن کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرائمری سیکشن میں کم عقل اور کم علم والے لوگ جمع ہیں تو وہاں شور زیادہ ہے۔ ان کے مقابلے میں مڈل کلاس میں زیادہ سمجھدار اور زیادہ ہوش مند اور کچھ زیادہ تعلیم والے ہیں تو وہاں شور کم ہے۔ لیکن اس سے بھی ذرا ہائی کلاس کا آپ مطالعہ کیجئے، ہائی اسکول میں چلے جاؤ، انٹر کلاس میں، تو مڈل میں جتنا شور تھا اتنا انٹر میں نہیں ملے گا، اور انٹر سے اوپر اگر کسی کالج کے کلاس میں آپ چلے جاؤ تو وہاں شور نام کی چیز دور دور تک سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ان کا علم سب سے زیادہ ہائی ہے، پختہ ہے، اور سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، تو شور شرابہ نہیں۔ تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے ذریعے سے صحابہ کو علم بھی اعلیٰ عطا فرمایا تھا اور عقل بھی پختہ عطا فرمائی تھی، تو ان کی مجلس میں شور اور نعرہ کہاں سے آ سکتا تھا؟
جہاں زیادہ نعرے سنائی دے اور زیادہ شور سنائی دے، سمجھ جاؤ کہ وہاں عقل کی بھی کمی ہے اور علم کی بھی کمی۔ کمی شور شرابہ پیدا کرتی ہے، اور کمی نہ ہوگی تو شور نہیں ہوگا۔ اب معلوم نہیں کہ آپ کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں۔ اگر تجربہ نہیں ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لو۔ گھڑے میں پانی آپ بھر لیجئے، آدھا گھڑا پانی رکھیے، کم پانی رہے گا تو جب آپ اس گاگر کو، اس گھڑے کو لے کر چلیں گے تو کمی کی وجہ سے شور کرے گا، نعرہ لگائے گا۔ اور اگر لبالب بھرا ہوا ہوگا، اس گھڑے کو آپ اٹھا کر چلیے تو اس سے کوئی نعرہ سنائی دے گا، کوئی شور شرابہ نہیں۔ تو جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، خالی برتن سے آواز پیدا ہوتی ہے، بھرے ہوئے برتن سے شور ہنگامہ نہیں۔ دینی مجلس کا سب سے بڑا فرق دنیا کی مجلس سے یہ ہے کہ دینی مجلس میں سکون ہوتا ہے، اور سکون ہوتا ہے اسی لیے جلدی نیند بھی آ جاتی ہے۔ شور ہنگامہ ہوتا رہے تو نیند کیسے آئے گی؟ اس لیے دینی مجلس میں جو لوگ آتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ شور نہیں ہوتا، ہنگامہ نہیں ہوتا، سکون رہتا ہے، اس لیے نیند بھی بہت آسانی سے آ جاتی ہے۔ اتنی بات جب آپ سمجھ گئے تو ایک بات اور سمجھو، شور کرنے والوں کو اور کم ہوش رکھنے والوں کو دینی مجلس میں پیچھے کم از کم کر دینا چاہیے۔ یہ جو بچے سب چلے آئے ہیں یہ شور والی پارٹی ہے، یہ بیچارے جوش میں آئے، شوق میں آئے۔ جن لوگوں میں شور کا مادہ زیادہ ہوتا ہے ان میں شوق بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ بڑے سست ہوتے ہیں، وہ تو بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کہ جب مولانا کی آواز سنیں گے جب چلیں گے۔ وہ زیادہ ہوشیار ہیں، پہلے سے نہیں آ کر بیٹھتے، ان کا جوش بھی کم اور شوق بھی کم۔ اور یہ بیچارے ذرا کچی سمجھ کے ہیں تو مارے جوش کے 1 گھنٹہ پہلے ہی چلے آتے۔ اب پہلے آ گئے تو جو جگہ آگے کی ہے اسی پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ دینی مجلس میں ایسا تو نہیں ہے کہ اگلی جگہ خالی چھوڑ دی جاوے کہ فلاں صاحب آئیں گے، فلاں آئیں گے تو وہ بیٹھیں گے، اور جو پہلے سے آیا ہے وہ بالکل پیچھے بیٹھ جائے۔ ایسا ہوتا نہیں، تو پہلے جو آتا ہے وہ اگلی نشست پر قبضہ کر لیتا ہے۔ بچے لوگ پہلے آتے ہیں اس لیے آگے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا قصور نہیں ہے، دیر سے آنے والوں کا قصور۔ اور اسی طرح کچھ دیر کے بعد جب یہ سو جائیں گے تو بھی ان کا قصور نہیں ہوگا۔ جو لوگ دینی جلسوں میں جا کر سو جاتے ہیں وہ سب بے قصور ہیں۔ قصوروار وہ لوگ ہیں جو جاگے رہتے ہیں۔ جاگنے والا قصوروار ہے، سونے والا کیا قصوروار؟ وہ تو سو گیا۔ جاگنے والا قصوروار اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے جاگتے ہوئے یہ غلطی اس کی مجلس میں کیسے ہو گئی کہ ایک آدمی سو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر کہ کچھ لوگ سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، قبرستان میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو مرنے والا تو بے قصور ہے، جو زندہ ہے وہ قصوروار ہے۔ زندہ اس لیے قصوروار ہے کہ وہ اس طرح کیوں بیٹھا کہ مستقل ایک مردے کی جگہ نکل آئی۔ اس کو تو اتنا سٹ کر سمٹ کر بیٹھنا چاہیے تھا کہ کوئی مرنا بھی چاہے، پاؤں پھیلانا بھی چاہے تو اسے پاؤں پھیلانے کی جگہ نہ ملے۔ تو قصوروار وہ نہیں ہے جو سو رہا ہے، قصوروار وہ ہے کہ جو جاگ رہا ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو تھوڑا سمٹ جاؤ، تھوڑا تھوڑا آگے بیٹھ کر سرک جائیے، آگے بیٹھ
جائیے، اب پیچھے کی جگہ کو خالی چھوڑ دیجیے، آپ اتنا سمٹ کر بیٹھیے کہ بیچ میں کوئی گھسنا بھی چاہے تو گھس نہ پاوے، نہ کوئی ولی گھس پاوے نہ شیطان گھس پاوے۔ آپ سب جگہ کو پر کر لیجئے، اتنا سمٹ کر اتنا سٹ کر بیٹھیے کہ اگر کسی کو اونگ آوے تو اس کو گرنے کی جگہ نہ ملے، وہ بھی اسٹینڈنگ پوزیشن میں رہے، تب سمجھا جائے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں، اور نہیں تو صرف آنکھ کھلی رہے تو اس سے تھوڑی سمجھ آ جائے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ بہت مرتبہ آنکھ کھلی رہتی ہے اور آدمی سویا رہتا ہے۔ میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھیوں میں ایک صاحب گورکھپور کے تھے، نیند کا اتنا غلبہ ان کے اوپر ہوتا تھا کہ ان کو جگا کر وضو کرا کر لے جا کر فجر کی نماز میں صف میں کھڑا کر دیتے تھے تو پوری نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر نماز کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھی تھی تو وہ کہتے تھے ہمیں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پہلی رکعت کب ہے اور دوسری رکعت کب آئی، حالانکہ وہ ہوش تک چل کے جاتے تھے مگر نیند ہی میں۔ بہت سے لوگ چل پھر لیتے ہیں نیند میں، آنکھ کھلی ہوئی ہے اور سوئے ہوئے ہیں، اور ایسا کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے تحسبهم ایقاظا وهم رقود، وہ لوگ ایسے ہیں کہ دیکھو گے تو سمجھو گے کہ جاگ رہے ہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے، حالانکہ وہ رقود ہے، سوئے ہوئے، آنکھ کھلی ہے مگر سوئے ہوئے ہیں۔ تو صرف آنکھ کا کھلا رہنا یہ جاگنے کی دلیل نہیں ہے، دماغ کا دروازہ، دل کا دروازہ بھی کھلا رہے تب سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ لوگ جاگ رہے۔ اب دیکھیے یہ جو بچے سب آ گئے تھے نا، نعرے والی پارٹی اور شور والی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے مراقبہ شروع کر دیا۔ یہی ہوتا ہے، آگے آ جاتے ہیں بیچارے شوق میں اور جاتے ہیں بہت جلد۔ اب کہاں جاتے ہیں یہ تو یہی جانتے ہوں گے، اولیاء اللہ کا حال ہم نہیں جانتے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ الصبی صبی ولو کان نبیا، بچہ تو بچہ ہی ہے چاہے وہ آگے چل کر پیغمبر ہونے والا کیوں نہ ہو، آگے وہ نبی بھی ہوگا تو بچپنا ہے تو کچھ بچپنے کی بات بھی ہوگی۔ بہت سارے لوگ اسی نادانی میں بچوں کو لے آتے ہیں مسجد میں، شوق میں لایا کہ بچہ سیکھے گا، لیکن ابو جان نے جب نیت باندھ لی تو بچے محترم نے کبڈی شروع کر دی سب میں۔ جب یہ رکوع میں گئے تو ٹوپی کھینچ لی، سجدے میں گئے تو پاکٹ ماری شروع کر دی، اور کچھ نہیں تو نمازیوں کے جوتے ادھر سے ادھر کرنے لگتے۔ کتنے بچے تو پیشاب کر دیتے ہیں، سو گئے پیشاب کر دیا، تو یہ سارا جرم لانے والے کا ہے، گناہگار وہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے اور پاگلوں سے محفوظ کرو، بچاؤ۔ اگر جتنے پاگل ہیں مسجد میں آنے لگیں گے تو ایک دن مسجد پاگل خانہ ہو جائے گی، اس لیے پاگلوں کو مسجد میں مت آنے دو، اور چھوٹے نادان بچوں کو مسجد میں مت لاؤ، اس لیے کہ چھوٹے بچے جب مسجد میں آنے لگیں گے تو مسجد عبادت کی جگہ نہیں رہے گی، کھیل تماشے کی جگہ ہو جائے گی، شور شرابے کی جگہ ہو جائے گی۔ اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے، اب بچے ہی نہیں بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے،
لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے. جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے, وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی, نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا, جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہے اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے, ہنگامہ نہیں ہے, لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں, اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں, دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے, حالانکہ وہ پاک نہیں ہے, ناپاک ہے. یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا. ٹیسٹ کرنے کے لیے جب اس میں آلہ لگایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا, ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ اتنا شاندار پولیتھین ہے اور اتنی صاف ستھری اس پر ریڈنگ ہے اور اتنا بہترین اس کی پیکنگ ہے اور کتنا اچھا اس پر لیبل لگا ہوا ہے, تو اندر میں بھی کوئی حلوائی ہے. وہ حلوہ نہیں ہے, وہ غلاظت ہے, ناپاکی ہے. ہر جگہ پر درود نہیں پڑھا جاتا, جہاں من میں آیا وہاں درود چالو کر دیا آدمی. ایسا نہیں ہوتا, اس سے بہت گناہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں درود پڑھنے میں چھوٹ ہے, جہاں چاہو جب چاہو شروع کر دو. نہیں, اس کے لیے بھی قاعدہ قانون بنا ہوا ہے. بے جگہ پڑھو گے تو ثواب نہیں ملے گا, الٹے عذاب ہوگا. اب کوئی آدمی بیت الخلا میں بیٹھ کر درود شروع کر دے, سوچے کہ اتنی دیر سائلنٹ کیا بیٹھیں گے, 10 منٹ بیٹھنا ہے, تو 10 منٹ میں اگر لاکھوں نہیں تو کم سے کم 100 تو ہو ہی جائے گا. تو یہی پڑھ لے تو ناجائز ہوگا, حرام ہوگا. بیت الخلا میں اگر درود پڑھتا ہے گناہگار ہے. اب کوئی آدمی سوچتا ہے کہ ہم فلاں موقع کے اوپر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں درود بھی پڑھ لیں. امام صاحب تو خطبہ پڑھ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کان سے تو پڑھیں گے نہیں, پڑھیں گے زبان سے. امام صاحب کا خطبہ کان سے جائے گا اور ہم ادھر زبان سے درود پڑھیں گے. تو پڑھ سکتا ہے. خطبہ جمعے کا کہاں ہوتا ہے, مسجد ہی میں تو ہوتا ہے. تو مسجد میں ہے لیکن درود پڑھنے پر بریک اور روک لگا ہوا ہے. مؤذن اذان دے رہا ہے اور 2 مرتبہ بلند آواز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, 2 بار 1 مرتبہ ہر شہادت میں نام آیا ہے. محمد بھی آیا, رسول اللہ بھی آیا, لیکن آگے درود پڑھ دے. اب تو مائک سے اذان ہوتی ہے کسی مسجد میں, اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد درود بھی پڑھتا ہے مؤذن. تو کیوں نہیں پڑھتا؟ نبی کا نام لے رہا ہے اور درود نہیں پڑھ رہا ہے. لگتا ہے سارے مؤذن 24 نمبر ہو گئے ہیں. نہیں پڑھتا کہ یہ جگہ درود پڑھنے کی نہیں. عام قاعدہ تو چاہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ رسول پاک کا زبان پر اس کے نام آیا, اور جس کی زبان سے نبی کا نام جاری ہو اس کو درود پڑھنا چاہیے. تو قاعدہ تو چاہتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, لیکن یہ عقل کا قاعدہ ہے نا.
جس نبی نے اذان سکھائی تھی حضرت بلال کو، تو پیغمبر نے اذان سکھائی تو بلال کو درود پڑھنا نہیں سکھایا یہاں پر، اور جب نہیں سکھایا تو نبی کی اجازت نہیں ہے یہاں درود پڑھنے کی۔ اگر درود پڑھے گا تو اس کی اذان خراب ہو جائے گی، سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ ہر اچھا کام جس کو عقل اچھا سمجھے پاس کر دے وہ شریعت میں اچھا نہیں بن جائے گا۔ اچھا صرف وہ ہوگا جس کو اللہ نے، نبی نے اچھا مان لیا ہے، ایکسپٹ کر لیا ہے۔ لاکھ عقل پاس کرتی ہو اور ہمارا دماغ اس کو پاس کرتا ہو، لیکن وہ کام نیک نہیں ہوگا، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان شریف کا چاند اس مرتبہ 15 رمضان کو ہوا تھا نا، عید کا چاند، تب کیا 18 رمضان کو ہوا تھا؟ ارے اس سال عید کا چاند 19 رمضان کو ہو گیا تھا نا، تو پھر کب ہوا تھا؟ 29 کا ہوا، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شریعت نے اجازت نہیں دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، شریعت کی گاڑی قاعدے کے پہیے پر چلتی ہے، فائدے کے پہیے پر نہیں۔ دین میں قاعدہ ہے، فائدہ نہیں، اور دنیا کے کام میں فائدہ دیکھتا ہے آدمی، قاعدہ نہیں۔ بزنس کے اندر، کاروبار میں، تجارت میں، سیاست میں کیا دیکھتے ہیں؟ فائدہ۔ اس میں ہمارا فائدہ، ہماری قوم کا فائدہ، تو جس میں فائدہ وہی کریں گے۔ آپ نے کپڑے کی دکان کھول دی، اس میں فائدہ نہیں نظر آیا تو آپ نے پھر جوتے کی دکان کھول دی، تو فائدے کی بنیاد پر ایسا کیا۔ شریعت کی گاڑی فائدے کے پہیے پر نہیں چلتی ہے، قاعدے کے پہیے پر۔ وہاں قاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ قاعدہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ اگر فائدہ ہے مگر قاعدہ نہیں ہے تو وہاں پر شریعت کا حکم نہیں چلتا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ شراب میں اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے، 16 آنا نقصان ہی نقصان نہیں ہے، اس میں 2-4 آنا فائدہ بھی ہے۔ بہت بیچارہ پریشان حال ہے، فکر سے چور ہے اور محنت سے بیچارہ دبا ہوا ہے، انتہائی درجہ تھکا ہوا ہے، اور شراب پی لیا، مست قلندر بادشاہ سلامت بن گئے، تکان بھی دور ہو گئی، دماغ بھی فریش ہو گیا، تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ 16 آنا نہ صحیح، 2-4 آنا تو فائدہ ہے اس کے اندر۔ جوا کھیلتا ہے تو ہمیشہ ہارتا ہی چلا جاتا ہے تھوڑی، کبھی کبھی ایک ہی بار گڑاب سے آ بھی جاتا ہے، تو اس دن کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فائدہ اس میں ضرور ہے، لیکن ہم نے منع کر دیا ہے، اس لیے اس کے فائدے کو مت دیکھو، ہم نے منع کیا ہے تو اس میں نقصان زیادہ ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ اس کے نفع اور فائدے سے زیادہ ہے، اس لیے فائدہ ہے پھر بھی تم کو نہیں کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شریعت میں فائدہ نہیں دیکھا جاتا کہ فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے، قاعدہ ہے کہ نہیں۔ قاعدہ نہیں ہے تو نہیں چلے گا، چاہے اس میں لاکھ فائدہ ہو۔ اور جو لوگ دین کے مسئلے کو فائدے کی بنیاد پر چلانا چاہتے ہیں، وہ دین کو دنیا بنانا چاہتے ہیں، بزنس اور تجارت بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے تجارت اور کاروبار اور دنیا کا دھندا فائدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو وہ دین کو بھی فائدے کی بنیاد پر۔ فرق سمجھ میں آتا نہیں آتا ہے؟ قاعدہ اور فائدہ 2 لفظ یاد رہے گا نا؟ ماشاءاللہ، تو بہت سمجھدار یہاں لوگ معلوم ہوتے ہیں، سمجھانے سے پہلے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔
پوری دنیا ہم نے چکر مارا، اتنے سمجھدار تو ملے ہی نہیں تھے. آج میری قسمت جاگ گئی ہے کہ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ گیا ہے. سمجھانے سے پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں لوگ. فائدہ، آج کل کا مولوی بھی بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی دیکھتا ہے فائدہ، چاہے قاعدہ ہو یا نہ ہو. فائدہ. مولوی صاحب نے دیکھا فاتح نیاز میں فائدہ، تو کہا چلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. قاعدہ تو قاعدہ نہیں ہے مگر فائدہ ہے، اور اس میں چادر میں گاگر میں فائدہ. کیا قاعدہ؟ قاعدہ نہیں، فائدہ. تو فائدے کے لیے بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں اور اس پر لیبل لگا دیتے ہیں دین کا، دینداری کا، مذہب کا. حالانکہ وہ مذہب نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. 11ویں شریف، 12 وفات اور تیجا 40واں عرس، چادر گاگر نیاز فاتحہ، فائدہ. چراغی بھی ملی، مرادی بھی ملی، کچھ پاکٹ میں گیا کچھ پیٹ میں گیا، تو ڈبل فائدہ ہوا اس کے اندر. پاکٹ میں آیا ایک اور پیٹ میں آیا. اور جب یہ فائدے والا کام ہے تو فائدے کے حساب سے اس میں توڑ جوڑ ہوگا نا. تو اس لیے نیاز فاتحے میں فائدہ کس کا ہے؟ پیٹ اور پاکٹ کا. تو اس لیے نیاز کا جو سامان ہے اس کو پیٹ کے سامنے ہونا چاہیے نا. فائدہ تو ڈائریکٹ اسی کا ہے، تو اس کو ذرا سا سائیڈ میں ترچھا ورچھا کر دو گے تو جھگڑا ہو جائے گا. نہیں ہوا تمہارا فاتحہ، نہیں ہو تمہاری ناجائز ہو گئی فاتحہ، کیونکہ سامنے نہیں رکھا. ارے بھائی سامنے سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو اللہ سے کہا کہ اللہ یہ غریب کے پیٹ میں ہم ڈالیں گے، محتاج کے آپ کے لیٹر باکس میں ڈال دیں گے. ہمارے مرے ہوئے مردہ ماں باپ کو ثواب پہنچا دیں، آپ ہی پہنچا سکتے ہیں، ہم تھوڑی پہنچا سکتے. تو دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب پہنچا دیجئے. تو اس میں سامنے رکھنے اور بغل میں اور سائیڈ میں رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اللہ میاں صرف سامنے والے کو پہنچا سکتے ہیں اور سائیڈ والے کو نہیں پہنچا سکتے؟ اتنے کمزور ہیں. وہ تو سب کو پہنچا سکتے ہیں. جب ان کو پہنچانا ہے تو اس میں قاعدہ نہیں ہے، اس میں ہے فائدہ. پیٹ کا دھندا ہے تو پیٹ کے سامنے لاؤ، اسی سے تو ڈائریکٹ اس کا معاملہ ہے، ٹچ ہے. جب پیٹ سے سائیڈ ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ خطرناک ہو گیا، فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے بگڑ جائے گا. حالانکہ جانتے سب ہیں اور مسئلہ اور قاعدہ سب کو معلوم ہے کہ ثواب پہنچانا اور فاتحہ کرنا اصل اس کی کل اتنی ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل کو جو ثواب اس کو ملا ہے، نیکی کا ثواب، اس ثواب کو دوسرے کو بخش دے. اس کا نام فاتحہ ہے، اسی کا نام ایصال ثواب. قرآن پاک آپ نے تلاوت کیا تو قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملا نہیں ملا؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ثواب ہم خود نہ رکھ کر ہم اپنے کسی مرحوم بزرگ کو، کسی ماں باپ کو، بھائی کو ہم بخش دیں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجئے. اللہ نے پہنچا دیا، پہنچتا ہے ثواب. لیکن اگر کوئی آدمی ثواب حاصل ہی نہ کرے، کمائے نہیں ثواب، بلا کمائے ہوئے بخش دے، تب بھی پہنچ جائے گا. ارے رحل آپ کے ہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایک رحل پر سامنے رحل کھول کر 25 نسخہ قرآن پاک کر سجا دو اس پر، اور اللہ سے کہو اللہ 25 ختم قرآن کا ثواب پہنچا دیجئے، تو 5 آیت کا بھی نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تم نے ثواب بنایا کہاں، اس کو تم پڑھے کہاں. جتنا پڑھو گے اتنا ہی نہ ثواب ہوگا.
تو پڑھا 1 حرف بھی نہیں، خالی سامنے رکھ لیا تو ثواب تھوڑا ہی ہو جائے گا؟ پتا چلا کہ سامنے رکھنا ثواب نہیں ہے، ثواب بنائے گا تو اب وہ ثواب ہوا۔ تلاوت کر لیا اس نے تو 5 ختم کا ثواب ہوگا اس کو، اگر 5 ختم پڑھا ہے۔ اب 5 آیت پڑھی ہے تو 5 آیت کا ثواب ہوگا۔ تو قرآن کی تلاوت کا ثواب کب حاصل ہوتا ہے؟ پڑھنے کے بعد۔ نماز کا ثواب کب حاصل ہوتا ہے؟ پڑھنے کے بعد۔ اور کھانا ثواب کب بنتا ہے؟ نہیں بولو نا، کھانے کے بعد کہ پہلے؟ ارے بھائی تم بہترین کھانا روز پکاؤ اور خود ہی ہڑپ کر لو، کسی محتاج غریب بیوہ بےکس یتیم کو نادار کو مت دو، خود پکا کر کے پوری دیگ اپنے ہی گھر میں محفوظ رکھو، تو ثواب تھوڑی ہی ہوگا۔ وہ تو جب خدائی لیٹر بکس میں جائے گا تب ثواب بنے گا۔ تو ثواب بنانے سے پہلے کیسے بخش رہے ہو اس کو؟ اگر کھانا ثواب بن جاتا ہے سامنے رکھنے سے، تو سامنے رکھنے سے قرآن کیوں نہیں ثواب بنتا؟ سامنے رکھنے سے نماز کیوں نہیں ثواب بنتی؟ اگر کسی آدمی کو شوق ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں گے اور ثواب پہنچائیں گے خوب زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت دی ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے 1 لاکھ روپیہ، ہم 50,000 روپے کا ثواب پہنچائیں گے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو، تو بینک سے اس نے 50,000 کیش نکال لیا، تو کیا اس نوٹ کی گڈی کو سامنے رکھے گا؟ کسی مولوی کو دیکھا ہے کہ نوٹ کی گڈیوں کو سامنے رکھ کر اور تب فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ بلکہ کہتا ہے کہ یہ 50,000 کا ثواب اگر پہنچانا چاہتے ہو تو سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، غریب محتاج بیوہ بےکس یتیم فقیر کو بانٹ دو، ثواب پہنچ جائے گا۔ تو نوٹ کا ثواب پہنچ جاتا ہے سامنے رکھے بغیر، لیکن مرغے کا پلاؤ ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے بغیر سامنے رکھے ہوئے۔ کیا معاملہ ہے؟ تو مولوی بھی تو بہت ایڈوانس ہے، جانتا ہے کہ نوٹ سامنے ہی رکھ دیں گے تو کیا پیٹ میں جائے گا نوٹ، لیکن وہ مرغا پلاؤ جو ہے اس کا تو ڈائریکٹ معاملہ ہے نا، وہ تو ڈائریکٹ پیٹ سے ٹچ رکھتا ہے، تو اس لیے اس کو تو سامنے لاؤ تاکہ کچھ نہیں تو اس میں 1 ران تو مل ہی جائے گی، حصے میں تھوڑا بہت تو ملے گا۔ تو یہ پیٹ کا دھندا تھا، اس لیے یہ پیٹ کے سامنے سدھ میں رکھا گیا، اور نظر جمائے ہوئے ہے اور منہ میں پانی آ رہا ہے، اور ثواب پہنچے یا نہ پہنچے مجاور صاحب کا تو کام بن گیا۔ اس لیے اس فاتحے میں جو کھانے پینے کا پکا ہوا مٹیریل ہوتا ہے، اس فاتحے میں کئی شرط لگا دیا لوگوں نے، سامنے ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ چراغی بھی ہونی چاہیے، یعنی پاکٹ کا بھی انتظام۔ کیوں بھائی؟ ہمارا جی چاہا کہ ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں، 1 تھان کپڑا 20 میٹر کپڑا خرید کر لایا اور غریب محتاج بیوہ بےکس میں تقسیم کر دیا، اور اس کا ثواب ہم پہنچاتے ہیں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ پہنچتا ہے۔ تو کسی بیوقوف کو دیکھا ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے تھان کپڑا لا کے خرید کے رکھ دیا ہو کہ مولوی صاحب پڑھ لیجئے اس پر جو پڑھنا ہے 5 آیت؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ کے سامنے کپڑا اگر رہے گا بھی تو کیا اس میں کا 1 میٹر پیٹ میں جائے گا؟ تو جو چیز پیٹ سے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھتی ہے اس میں مولوی نے سامنے رکھنے کا جھنجٹ نہیں رکھا، اور جو چیز ڈائریکٹ پیٹ سے تعلق رکھتی ہے تو اس میں سامنے کی شرط لگا دیا۔ تو یہ فائدے کی بات ہے کہ قاعدے کی ہے؟ فائدے کی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ فائدے والا دھندا ہے۔ تو فائدے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کے لیے قاعدہ چاہیے۔ شریعت میں قاعدہ کیا ہے؟
اچھا کام بھی ہے اور بے قاعدہ ہے تو اس میں ثواب نہیں ملتا. ایک شخص کو چھینک آئی تو کسی کو اگر چھینک آئے تو وہاں پر جو موجود ہے ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ارے چھینک آنے والے کو کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور سننے والے کو کیا بولنا چاہیے؟ یا رسول اللہ یرحمکم اللہ. ہے نا؟ بشرطے کہ نزلہ زکام نہ ہو. یہ اس وقت ہے کہ کوئی نزلے کی وجہ سے نہ چھینک رہا ہو. کسی کو نزلے کی بیماری ہے تو وہ تو 20 بار چھینکتا رہے گا تو بیٹھ کر یرحمکم اللہ کہتے رہو گے؟ علماء نے لکھا ہے یہ اس کے لیے سنت نہیں ہے. سنت اس کے لیے ہے کہ بلا کسی مرض کے اور اتفاقی طور پر چھینک آ گئی تو اب سننے والے کو چاہیے کہ یرحمکم اللہ کہے، اور جسے چھینک آئی ہے اس کو بولنا چاہیے الحمدللہ. اب دیکھو صحابہ کتنا زیادہ شریعت کا قاعدہ جانتے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ایک صحابی ہے، وہ وہاں پر موجود ہے. ایک آدمی کو چھینک آئی تو چھینکنے والے جو صاحب تھے انہوں نے پڑھا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ والسلام علی رسول اللہ. درود اور سلام بھی پڑھ دیا. تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی گالی تو نہیں دی، کچھ غلط کام تو نہیں کہا. ان کی زبان پر الحمدللہ کے ساتھ کیا آیا؟ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی وہاں پر تھے انہوں نے فوراً روک لگایا، کہا تم نے یہاں پر کیسے سلام پڑھا؟ یہ بدعت تم نے کیسے جاری کی؟ یہ گناہ کا کام تم نے کیوں کہا؟ حالانکہ وہ درود پڑھ رہا تھا، سلام پڑھ رہا تھا، لیکن صحابی نے اس پر نکیر کی، روک لگایا اور اس کو بدعت قرار دیا اور وجہ بتائی. فرمایا انا اقول والسلام علی رسول اللہ علی کل حال، میں بھی بہت سی حالت میں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الحمدللہ بتایا ہے تو اس پر درود کو بڑھانا یہ دین پر زیادتی اور ظلم ہے. پہلے پیغمبروں کی امت نے دین کو گڑبڑ کیسے کر دیا؟ جہاں پر پسند ہوا وہاں گھٹا دیا، جہاں دل چاہا وہاں بڑھا دیا. ان کے پوپ اور پادریوں نے اللہ کے دیے ہوئے دین میں گھٹانا بڑھانا چالو کر دیا تو وہ دین برباد ہو گیا. نہ عیسائی دھرم رہا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت باقی رہی. اگر یہ امت بھی وہی کاروائی کرنا شروع کر دے کہ جہاں جہاں اس کو جتنا پسند ہو اتنا بڑھا لے اور جہاں جہاں جتنا دل چاہے گھٹا دے، تو اس دین کا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی ان امتوں نے کر دیا تھا. حالانکہ یہ دین محفوظ ہے، حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں قانون بنا دیا کہ یہ مذہب جو ہم دے رہے ہیں یہ کامل مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ دین مکمل ہے، اسلام مکمل ہے. ہم نے اپنے نبی کو مکمل دیا ہے. مکمل کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یعنی انکمپلیٹ، اسی کو نا مکمل کہتے ہیں. اگر ہم آپ کو مکمل 1 روپیہ دے تو اس کا مطلب 95 نیا پیسہ ہوا نا، یا 105 پیسہ ہوا. مکمل اس کو کہتے ہیں کہ نہ اس میں گھٹانے کی گنجائش ہے اور نہ اس میں بڑھانے کی گنجائش. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو مکمل دیا.
اب انڈیا میں جب یہ دین آیا تو انڈیا میں تو بڑے بڑے حضرت لوگ ہیں. اب ایک حضرت نے گننا شروع کیا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو 95 ہی پیسہ ہے. تب کیسے ہوگا؟ کہاں 5 پیسہ ہم دے رہے ہیں نا اپنے پاکٹ سے, ہمارا والا اس میں ملا دو اب مکمل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے, دیا ہے 95 پیسہ اور بول رہے ہیں کہ مکمل دیا ہے. یہ جو 5 پیسہ دے رہا ہے اپنے پاکٹ سے, دیکھنے میں تو معلوم ہو رہا ہے کہ بڑا اچھا آدمی اپنے پاکٹ سے دے رہا ہے, لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے. خدا نے کہا کہ مکمل لیکن ہے نامکمل. تو یہ آدمی خدا کو جھوٹا بنا رہا ہے, اور اگر خدا کو سچا مانتا ہے تو نبی کو بے ایمان بنا رہا ہے کہ اللہ نے تو دیا تھا مکمل, لیکن 5 پیسہ اس میں کم اس لیے ہوا کہ 5 پیسہ نبی نے دبا لیا ہے. تو خیانت والا اور نبی کو بے ایمان مانتا ہے تبھی اپنے پاکٹ سے ملا رہا ہے. اگر خدا کو جھوٹا نہیں مانتا اور نبی کو بے ایمان نہیں مانتا تو پھر کیسے کہہ رہا ہے کہ 95 ہے 5 اس میں ملانا پڑے گا تب کمپلیٹ ہوگا؟ تو یہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ دے رہا ہے, بڑا اچھا کام کر رہا ہے, قربانی دے رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں اس نیکی کی تہ میں غلاظت ہے, نجاست ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ دین میں کمی کرنا یا دین میں اضافہ کرنا یہ ظلم ہے, اور یہ سنت کی مخالفت کرنا اور نبی کی کرسی چھیننے کے برابر ہے. یہ کام پیغمبر کا ہے کہ پیغمبر دین لے کر آتا ہے, اور نبی جو دین لے کر آتا ہے اللہ پاک اس پر دین بھیجتے ہیں. تو اللہ نے جو دین دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مکمل ہے, کمپلیٹ ہے. وہ کسی عالم کا محتاج نہیں ہے, کسی ولی اور بزرگ کا محتاج نہیں ہے. نبی پر دین مکمل ہو چکا, اور جب مکمل ہو چکا تو اب نہ اس میں کمی کرنے کی گنجائش اور نہ بڑھانے کی کوئی گنجائش. ولی اور عالم کا کام دین بنانا نہیں ہے, مسئلہ بنانا نہیں ہے. عالم کا کام ہے دین بتانا, اور ولی کا کام ہے دین پر چلانا, دین پر عمل کرانا. اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خود دین پر عمل کرتے ہیں اور بے عمل لوگوں کو عمل والا بناتے ہیں. دین پر چلانا یہ ان کا منصب, اور دین کو بتانا یہ عالموں کا منصب. جو عالم دین بنائے وہ اپنے منصب سے اونچا کام کرنا چاہ رہا ہے, وہ پیغمبری کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے. اور جو ولی دین بنائے وہ ولی نہیں, گویا نبی بننا چاہتا ہے. ولی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک مسئلہ اپنی طرف سے بنا دے. اگر ولی بنائے گا تو اس کو سنت کی کسوٹی پر, نبی کی تعلیم پر پرکھا جائے گا. اگر اترتا ہے تو قبول کیا جائے گا, اور اگر نہیں اترتا تو ان کے ہی منہ پر مار دیں گے. ہرگز اس کو دین بنا کر نہیں لیا جائے گا. اولیاء اللہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, عالموں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. کوئی ولی معصوم نہیں ہے اور کوئی عالم معصوم نہیں ہے, بھول چوک تو ہوتی ہے. اس لیے جب وہ بول رہا ہے تو اس سے بھول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ کیسے سمجھا جائے گا؟ تو اس کو سنت کی کسوٹی پر چڑھا دیں گے. اب وہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ بھول سے ایسا کر رہا ہے, نادانی کی وجہ سے چوک ہو گئی, غفلت ہو گئی, نسیان ہو گیا, خطا ہو گئی. اور ایسا ہوا ہے. ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. بشر حافی اخیر میں فی ہے, اس کو بہت سے لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ ہانی پڑھ دیتے ہیں, بشر ہانی. بشر ہانی نہیں ہے, بشر حافی. حافی کہتے ہیں عربی زبان میں ننگے پاؤں رہنے والے کو,
جو آدمی پاؤں میں جوتا چپل کچھ نہ استعمال کرے، ننگے پاؤں رہے، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ حافی. چونکہ یہ بزرگ ہمیشہ ننگے ہی پاؤں رہتے تھے، کبھی پاؤں میں جوتا چپل استعمال نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کے نام کے ساتھ یہ لقب بن گیا ننگے پاؤں والے. یہ بزرگ ایسے تھے کہ پوری زندگی ننگے ہی پاؤں رہتے تھے، اور جب ان سے لوگ کہتے کہ آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، تو وہ کہتے کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاشًا، ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے. تو بادشاہ کے دربار میں جاؤ گے تو اس کے فرش پر جوتا چپل پہن کر جاؤ گے؟ جب دنیا کے بادشاہ کے فرش کی اتنی قدر کرتے ہو کہ جوتا چپل نکال کر آتے ہو، تو یہ خدا کا فرش ہے، اس پر کیسے جوتا چپل پہن کر چلو گے؟ اس لیے ہم نہیں پہنیں گے. تھے بہت بڑے ولی پہنچے ہوئے، لیکن یہ بات جو انہوں نے کی غلطی سے کی، یہ ان کی بھول تھی. یہ بغیر جوتے چپل کے رہنا یہ بزرگی کی بات نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کی سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں میں جوتے استعمال کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ ایک ہی پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں میں کچھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار خبردار، کوئی آدمی ایک پاؤں میں جوتا چپل استعمال نہ کرے، دونوں پاؤں میں جوتے چپل ہونے چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جوتے چپل کا استعمال کرنا، اور وہ ولی کی عادت ہے ننگے پاؤں رہنا. تو ولی کا طریقہ غلط ہے، نبی کا طریقہ صحیح ہے. پتہ یہ چلا کہ ولی کی بات میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، چوک بھی ہو جاتی ہے، اور نبی کے بات میں کبھی غلطی. تو غلطی جس سے ہوتی ہے اس کے پیچھے چلو گے، یا جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے اس کے پیچھے چلو گے؟ اس لیے عالموں کی بات اور ولیوں کی بات کو شریعت کے قاعدے پر پرکھا جائے گا. اگر قاعدے پر اتر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، سروں آنکھوں پر، اور اگر قاعدے پر نہیں اترتا تو اس میں چاہے لاکھوں فائدہ ہو، وہ انہی کے لیے مبارک. ہم نہیں لیں گے فائدے کی وجہ سے، ہم تو قاعدے کی بنیاد پر لیں گے. تو شریعت میں قاعدہ قانون ہے، خالی فائدہ نہیں. جو فائدے کی بات کرے سمجھ جاؤ یہ بزنس مائنڈیڈ ہے، یہ دین کو بھی تجارت بنانا چاہتا ہے، کاروبار بنانا چاہتا ہے. بہت سے لوگ مسئلے مسائل نکال دیتے ہیں، کیوں بھائی اس میں یہ فائدہ ہے. ایک جگہ ہم گئے، اتفاق سے وہاں موت ہو گئی. چلے گئے بھائی، چلو مسلمان کا جنازہ ہے، چلو شریک ہو جاؤ. اب وہاں گئے تو مردے کو سبوں نے دفن کر دیا، قبر پر مٹی وٹی ڈالا، اور اس کے بعد سب لوگ چلے آئے. ایک بڑے میاں وہاں پر کھڑے ہیں، اٹل بہاری واجپئی بنے ہوئے، ہٹتے ہی نہیں ہیں. ارے بھائی مردہ کو دفن کر دیا، اب یہاں کیا کام، چلو. کہتے نہیں آپ لوگ جائیے، ہم اذان دے کر آئیں گے. ارے یہاں کیا اذان، یہ کیسی اذان ہے؟ کہ اس میں بہت فائدہ ہے. ہم نے کہا اس کا قاعدہ ہے کہ نہیں؟ تو کہتے قاعدہ وائدہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم فائدہ جانتے ہیں، اس میں فائدہ بہت ہے. تو میں نے کہا کیا کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہنے لگے دیکھیے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شیطان کیونکہ شیطان یہاں پر کہاں ہے؟ یہاں تو صرف تم ہی نظر آ رہے ہو، تو تم ہی کیا شیطان ہو؟ تمہارے سوا تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب لوگ تو چلے جا رہے، بچے ہوئے تم ہو. تو اب بھاگے گا کون؟ جو رہے گا وہی تو بھاگے گا. تو ایسا لگتا ہے تم ہی شیطان اکیلے بچے ہو. کہتے نہیں یہ اوپر والا نہیں، وہ انڈر گراؤنڈ شیطان ہے.
جب سب لوگ چلے جائیں گے تو مردے سے قبر میں سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، اس سے بٹھا دیتے اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے، تو قبر میں سائیڈ میں آ کے شیطان بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب سوال ہوگا اور پوچھے گا فرشتہ من ربو کا، تمہارا رب، تمہارا خدا کون تھا، کس کو تم رب مانتے تھے، تو وہ سائیڈ میں کھڑا ہوا اشارہ کرے گا، بتا دو میرے بارے میں کہ میں ہی رب ہوں۔ کہ یہ کہاں ہے؟ کہ صاحب اعلی حضرت نے لکھا ہے۔ ارے اعلی حضرت کے باپ کا مذہب ہے کیا؟ بریلی کے فیکٹری میں مذہب تیار ہوتا ہے؟ دنیا میں تو کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو مسئلہ مسائل بناتی ہو۔ زمین پر تو دین بنتا ہی نہیں ہے۔ جو دین زمین پر بنایا جائے سمجھ جاؤ کہ وہ باطل مذہب ہے۔ دنیا میں کوئی دھرم اپنے کو نہیں کہتا کہ ہم زمین پر بنائے گئے ہیں، کیونکہ جانتا ہے کہ زمین پر جو بنایا جائے گا وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا، وہ غلط ہوگا۔ ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم آسمان سے آئے ہیں، لیکن یہ عجیب مذہب ہے کہ زمین پر سے آیا ہے۔ تو زمین کی فیکٹری میں جو مال مٹیریل تیار ہو وہ مذہب نہیں بنے گا۔ مذہب کی فیکٹری تو عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، وہاں مذہب بنتا ہے، اور نبیوں کے ذریعے سے اللہ پاک زمین والوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ اس لیے دین میں زمین والے کو دخل دینے کا، انٹرفیئر کرنے کا ذرا بھی حق نہیں ہے۔ اور جس دین میں آدمی انٹرفیئر کرے، کوئی ولی انٹرفیئر کرے، کوئی عالم مسئلہ بنا دے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ مسئلہ غلط ہے، وہ دین نہیں ہے۔ تو خان صاحب سے بہت سی بھول چوک ہوئی، ہو جاتی ہے عالموں سے غلطی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ غلطی ہو جانا عیب نہیں ہے، غلطی کو نہ ماننا یہ عیب ہے۔ غلطی تو ہوگی، جب انسان ہے تو چاہے بڑا انسان ہو چھوٹا انسان ہو، بڑے پرانے 50 سال کے پرانے حافظ ہیں، اب وہ تراویح سنا رہے ہیں تو کبھی بھول نہیں جاتے، غلطی نہیں ہو جاتی؟ تو غلطی ہو جانے سے ان کا درجہ گھٹ جاتا ہے کیا؟ ان کی شان کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ پرانے ہی استاد حافظ کہلائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غلطی ہو جانا یہ انسان میں عیب نہیں پیدا کرتا۔ انسان ہے تو مرکب ہے خطا نسیان سے، اس سے بھول چوک ہوگی، غلطی ہوگی۔ ایسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی، رونا دھونا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور شیطان کو اللہ پاک نے توجہ دلایا کہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیوں نہیں تو جھکا، سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے حکم دیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو توجہ دلایا، غلطی کا احساس دلایا کہ اقرار کرو کہ غلطی ہوئی۔ اللہ تعالی نے پوچھا یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ارے نالائق جب میں نے آرڈر دیا تھا تو جھکا کیوں نہیں؟ اس نے کہا چپ رہیے، بہت آرڈر مانا ہے آپ کا، اب تو آپ اٹھ پٹانگ آرڈر دینے لگے ہیں، تو کب تک ہم مانتے رہیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ آرڈر دینے والے آپ ہی تھے، لیکن آپ کا آرڈر ہی غلط تھا۔ میں بڑا تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے وہ چھوٹا تھا، اور میں عالم تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے وہ عالم نہیں تھا، اور میں بہت بڑا عبادت گزار تھا اور جس کے سامنے جھکا رہے تھے اس نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی تھی، تو ایک بڑے کو چھوٹے کے سامنے آپ جھکا رہے تھے، اس لیے ہم نہیں جھکیں گے۔ اڑ گیا۔ غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کی فطرت ہے، اور غلطی کا اعتراف کر کے نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے غلطی ہو جانے سے کسی کا رتبہ نہیں کم ہو جاتا، ولی کی شان نہیں گھٹ جاتی، عالم کا درجہ کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان ہے، بھول بھی ہو جائے گی، غلطی بھی ہو جائے گی، اور اس غلطی کا اعتراف کر لینا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اگر
جانکاری نہیں ہے تو آدمی کو بولنا نہیں چاہیے، اٹکل سے اندازے سے نہیں بتانا چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، مسئلہ معلوم نہیں، کسی نے پوچھ دیا تو اٹکل سے بتا دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر ہم کہہ دیں گے کہ ہم نہیں جانتے تو سامنے والا سمجھے گا کہ کیسے اتنے بڑے عالم ہیں، ایک معمولی سا مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے لیپ پود کر کے اٹھ پٹانگ کچھ اندازے سے آئیڈیا لے کر بے سمجھے بوجھے بول دیا، یہ دینداری نہیں ہے، سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے تو صاف صاف کہہ دو ہم نہیں جانتے ہیں، کتاب دیکھ کر بتائیں گے، جاننے والے سے پوچھ کر بتائیں گے، اپنی بے علمی کا اظہار اور اقرار کرو، یہی سنت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی لوگوں نے ایک سوال کیا رسول پاک سے، بتائیے زمین کے اندر سب سے اچھی جگہ کون ہے اور زمین میں سب سے خراب جگہ کون ہے؟ حدیث میں ترمذی شریف میں واقعہ لکھا ہوا ہے، مدینے کے یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں کہ زمین میں سب سے اچھی جگہ کون ہے اور میں نہیں جانتا ہوں کہ زمین میں سب سے بری جگہ کون ہے۔ فرشتہ آئے گا، جبرائیل امین آئیں گے تو ان سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا، میں ابھی نہیں جانتا ہوں، اس وقت میرے علم میں نہیں ہے۔ صاف اقرار کر لیا۔ اب فرشتہ آیا، وحی لے کر جبرائیل امین آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ زمین میں سب سے اچھی جگہ کون ہے اور زمین میں سب سے خراب جگہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ لا اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے تھوڑی آیا ہوں، یہ مسئلہ تھوڑی لے کر آیا ہوں، ارے میرے پاس علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ابھی تو جو آیت لے کر آیا ہوں وہ بتاؤں گا آپ کو، یہ مسئلہ تو لے کر آیا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا، ہاں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پھر آؤں گا تو پھر بتا دوں گا۔ تو جبرائیل امین بھی لا عالم کہا کر چلے گئے۔ اب جب دوسری بار آئے تو جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجیے، آپ کا سوال میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیر البقاء المساجد وشر البقاء الاسواق، زمین میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو پھر بتایا اور جواب دیا کہ اب مسئلہ معلوم ہو گیا ہے، تمہارے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس لیے بڑے سے بڑا جو مفتی ہوتا ہے اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتا ہے، لاسٹ میں لکھ دیتا ہے واللہ عالم بالصواب، یہ تو جتنی میری جانکاری تھی اس کے مطابق جواب دیا ہے، باقی فیکٹ اور فائنل بات تو اللہ ہی جانتے۔ تو علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ عالموں کو اور جواب دینے والوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی نے چھپایا نہیں اپنے آپ کو، یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم کچھ سمجھتے ہیں انداز سے میں بتا رہا ہوں یہ ہے، نہیں، اٹکل اندازہ نہیں جانتے ہو کلیئر کہو ہمیں نہیں معلوم ہے، اس سے آدمی چھوٹا تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ کسی کو ہر بات معلوم نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے لوگ ہیں، چھوٹی سی بات ہے نہیں معلوم ہوتی، اور چھوٹا سا آدمی ہے اور بڑی قیمتی بات اس کو معلوم ہے، تو اس سے درجہ نہ بڑھ جائے گا نہ گھٹ جائے گا۔ ہر چیز کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو ہر چیز کا ہر بات کا علم نہیں ہے۔
بڑے سے بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں. آج کل تھوڑے ہی لوگ اپنے پیر کو، بزرگ کو، عالم کو ایک قدم پیدل لے جانا چاہتے ہیں. نہیں، فوراً رکشہ آ گیا، ٹیمپو آ گیا، کار لگ گئی. اب ٹیمپو چلانے والا، کار چلانے والا ڈرائیور بہت مرتبہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتا، غیر مسلم ہوتا ہے. اب وہ راستے میں جا کر بیچ میدان میں جا کے کہے کہ آپ ہی اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ ہی کا درجہ اتنا بڑا ہے تو آپ ہی لے جائیے گاڑی چلا کر. تو بھائی اس کو تو ڈرائیوری کا علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے. تو وہ بزرگ چونکہ یہ کام نہیں جانتے، اس لیے ان کا درجہ اس ڈرائیور سے کم ہو جائے گا؟ ہرگز کم نہیں ہوگا. یہ کس نے بتا دیا کہ ولی کو ہر بات معلوم ہوتی ہے، ہر آدمی کو، ہر عالم کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے؟ ارے کسی چیز کا اگر علم نہیں ہے اور دوسرے کو ہے تو اس کا درجہ بڑا نہیں ہو جائے گا اس سے؟ دیکھو، سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے. اللہ پاک نے جن اور انس پر حکومت دیا تھا. ایک دن شوق ہوا کہ اپنے سارے رعیت کا اور سارے لشکر کا، سب کا جائزہ لیا جائے. اعلان کر دیا، سب لوگ حاضری لگاؤ، معائنہ کیا جائے گا. سب آ گئے، لیکن ایک پرندہ غائب. اس کو آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں ہدہد بولتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہدہد ہی نام ہے. سر پر تاج ہوتا ہے اور اس کو چونچ لمبی سی ہوتی ہے. کیا بولتے ہیں آپ کے ہاں؟ ہدہد. تو وہ ہدہد پرندہ نہیں تھا. جائزہ لیا، وتفقد الطیر، دیکھا کہ جائزہ لیتے وقت پرندوں کا وہ ہدہد غائب ہے. فرمانے لگے، ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ جب نظر نہیں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا میرے اعلان کے باوجود غائب، تو اگر تھوڑی دیر میں آ جائے گا تو چلو، دیر سے آ گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، معاف کر دوں گا. لیکن اگر زیادہ دیر کرے گا تو جرم کی نافرمانی کی سزا دوں گا. لأذبحنہ، ذبح کر ڈالوں گا، پر نوچ ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، سخت سزا دوں گا تاکہ نافرمانی کا مرض دور ہو جائے. یہ طے کر لیا سلیمان علیہ السلام نے. اب اس کے بعد آ گیا ہدہد. ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ ٹائم سے تم کیوں نہیں آئے؟ معائنے کے وقت تم موجود کیوں نہیں تھے؟ تو ہدہد نے کہا، احطت بما لم تحط بی، اے پیغمبر میں ایک بات ایسی جانتا ہوں کہ آپ بھی نہیں جانتے. کیا بات ہے؟ ان کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کون سی بات ہے کہ یہ پرندہ جانتا اور میں نہیں جانتا. تو ہدہد نے کہا، اچھا آپ بتائیے، اس وقت دنیا میں آپ کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، جنات انسان چرند پرند پر سب کا پر آپ کی حکومت ہے، تو کیا نبی کی حکومت میں شرک اور کفر ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہیں، پیغمبر کی حکومت میں کیسے شرک کفر رہے گا؟ نبی کا آرڈر جہاں چلتا ہو اس میں کفر اور شرک بحال رہے گا؟ نہیں. اس نے کہا، حضور اسی دنیا میں دیکھ کر آ رہا ہوں فلاں جگہ پر جہاں کی رانی عورت ہے بلقیس، اور وہاں سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے. آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں بھی شرک چل رہا ہے، لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں، میں بتا رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ ڈانٹ دیتے کہ نالائق نہیں کا تم دیوبندی معلوم ہوتا ہے، 24 نمبر معلوم ہوتا ہے، ڈانٹنا چاہیے تھا نا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک، تم بولتے ہو کہ میں ایک بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور تم رپورٹ دے رہے ہو کہ فلاں جگہ پر شرک ہو رہا ہے، سورج کی پوجا عبادت ہو رہی ہے.
اچھا تو ہم ابھی جانچ لیتے ہیں کہ تمہاری رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے. وہاں جو رانی ہے اس ملک کے اندر جو حکومت کرنے والی ہے, جہاں سورج کی پوجا ہو رہی ہے, میں ایک لیٹر لکھ کر دیتا ہوں اور اس خط کو تم لے جاؤ, وہاں سے جواب لاؤ, پتہ لگ جائے گا کہ تم جانتے ہو اور ہم نہیں جانتے. اب پتہ لگ جائے گا کہ وہاں شرک ہو رہا ہے یا تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹا بیان دے رہے ہو. تو امتحان کیوں لیا پیغمبر کو تو معلوم تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. پتہ لگا غیب کا علم پیغمبر کو بھی نہیں. غیب کا علم ہوتا تو امتحان حدود کا نہیں لیتے, خط لکھ کر نہیں بھیجتے, اسی جگہ فائنل فیصلہ سنا دیتے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. اور اگر نبی نے ایسا نہیں کیا تھا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو تو ہونا چاہیے تھا صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بنا دیا, ہمیشہ پڑھا جا رہا ہے, اور اس پر کوئی نوٹ بھی نہیں لگایا کہ یہ عقیدہ دیوبندیوں کا ہے, اس لیے اس کو پڑھو گے ضرور, مانو گے مت. ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں بھی 24 نمبر ہو گئے. انہوں نے بھی کوئی نوٹ نہیں چڑھایا, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ہدہد کو معلوم تھا اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم. ہر چیز کا علم انسان کے لیے ہونا ضروری نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کو ہر چیز کا علم ہو, بلکہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی اس کی جہالت زیادہ ہوتی. جاہل کبھی اپنے کو جاہل نہیں سمجھے گا. جاہل کی پہچان یہ ہے کہ وہ بکرات ہوگا, وہ اپنے کو عالم بنے گا. اور عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کو ہمیشہ کہے گا ہم بہت کم جانتے ہیں, ہمارا علم بہت تھوڑا سا ہے. اور دیکھو جتنے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی جہالت کھلتی جاتی. جتنی چیزیں اس کو معلوم ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں وہ چیزیں ہمیشہ زیادہ رہیں گی جو اب تک معلوم نہیں. دنیا میں کسی علم کے اور کسی شعبے میں تم جاؤ گے تو ترقی کر رہا ہے, علم بڑھ رہا ہے آگے, لیکن ساتھ ساتھ جہالت کا بھی اللہ تعالیٰ پردہ چاک کر رہے ہیں. ڈاکٹر لوگ ہیں, فلاں بیماری کا مرض کا علاج نہیں جانتے تھے, اب اس پر ریسرچ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جائزہ معائنہ چل رہا ہے, چلتے چلتے معلوم کر لیا اس مرض کا یہ علاج ہے. اب کنٹرول میں آ گیا. علاج معلوم ہوا تو ایک مرض کا علاج معلوم ہوا, جب تک اللہ تعالیٰ نے 20 مرض ایسا سپلائی کر دیا کہ اب اس کا علاج معلوم کرو. 20 نیا مرض آ گیا سامنے جس کا نام لوگ نہیں جانتے تھے. اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم, یہ بھی نہیں معلوم, اب اس پر ریسرچ چلے گی. اب 20 کا جب علاج معلوم کریں گے, جب تک اللہ تعالیٰ 30-40 اور چالو کر دیں گے تو ہمیشہ آدمی کو جو چیز نہیں جانتا ہے اس کی جانکاری کے لیے پریشان رہے گا اور اپنے نہ جاننے کا اعتراف کرتا رہے گا. کبھی وہ دن نہیں آئے گا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے, ہر بات معلوم ہے. نہیں, یہ تو اللہ کی شان, اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس لیے انبیاء کی سنت یہ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جہالت کا اعتراف کر لے, اس لیے کہ وہ مخلوق ہے, وہ اللہ تھوڑے ہی ہے, خدا تھوڑے ہی ہے. کوئی چیز اگر معلوم نہیں ہے تو اس سے کہاں یہ لازم آیا کہ اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی, اس کا رتبہ گھٹ جائے گا. رتبہ کسی کا 2-4 باتوں کے جاننے نہ جاننے سے نہیں ڈاؤن ہوتا ہے, وہ تو مجموعی کمالات اور فضیلت کی بنیاد پر رتبہ بڑا ہوتا ہے. جانکاری کی وجہ سے تھوڑی ہی رتبہ بڑا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا رتبہ بڑا ہے جو MBBS کمپلیٹ کر کے آئے ہیں, یا جو بہت اسپیشلسٹ ہیں مگر ان کے والد صاحب مڈل ہی تک کل پڑھے ہوئے. تب باپ کا رتبہ بڑا ہوگا کہ ڈاکٹر کا رتبہ بڑا؟
ارے ڈاکٹر صاحب کی جنت وہ مڈل پاس باپ کے پیچھے قدم میں ہے نا، کہ باپ کی جنت ہے MBBS ڈاکٹر کے قدم میں. تو درجہ تو باپ کا بڑا ہے لیکن علم بیٹے کا زیادہ ہے. پتہ یہ چلا کہ درجے کا تعلق جانکاری سے نہیں ہے. جو لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دیہاتی باپ کو اور کم پڑھے لکھے کو کیسے کہیں کہ یہ میرے باپ ہیں. ایک صاحب لندن ریٹرن تھے، وہاں سے پڑھ کر آئے تو ایئرپورٹ کے اوپر ان کے ابا جان گئے استقبال کرنے کے لیے. اب وہاں بڑے بڑے وزیر امیر کبیر بڑے بڑے افسر حکام، اور یہ ایک ٹیچر دیہاتی یہ ایک طرف اسٹینڈنگ کھڑا ہوا ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی کے اوپر. تو کسی نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی اگر ایسے گوار دیہاتی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے والد بزرگوار ہیں. تو آہستہ سے پوچھنے والے سے انہوں نے کہا تاکہ والد صاحب سن بھی نہ پائیں، آہستہ سے بول رہا ہے کہ یہ ہمارے نوکر ہیں، ہمارے گھر کے ملازم ہیں، نوکر ہیں. لیکن باپ کے کان میں بھی آواز پڑ گئی تو باپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ اس کو نہ پڑھایا ہوتا. وہ کہیں اچھا تھا کہ اتنا پڑھنے کے بعد میرے بیٹا کہنے میں اپنے آپ کو عیب سمجھ رہا ہے. تو اس کو بھی غصہ آیا تو اس نے کہا کہ سن لیجئے حضور، انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کا نوکر ہوں، ان کا نوکر نہیں ہوں، ان کی اماں جان کا شوہر ہوں. کل پوزیشن صاف ہو گئی. اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. وہ تہذیب وہ تعلیم جو باپ کو خپتی بتا دے تو ایسی تعلیم کو ضبط کرو، اس کو چھوڑ دو. جو باپ کا احترام نہ کرے، باپ کی بڑائی کا اعتراف نہ کرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جانکاری زیادہ ہونے سے رتبہ زیادہ نہیں بڑھ جاتا. بہت سی گھٹیا چیز کو جانکاری ہے اور آپ کو جانکاری نہیں ہے. آپ کے علاقے میں بیل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بیل. اچھا گدھا بھی ہوتا ہوگا. تو بیل گدھے کو آپ لوگ کیا کھلاتے ہیں؟ مرغا پلاؤ. تب کیا کھچڑا ملیدہ؟ تب کیا کھلاتے ہو؟ گھاس بھوسا. اچھا ہری ہری گھاس جا کر آپ کاٹ کر لے آؤ جنگل سے، کھیت سے، آپ بیل کے پاس رکھ دو تو وہ سب گھاس کو نہیں کھائے گا. جو گھاس اس کو ناپسند ہے یا اس کے کھانے کی نہیں ہے اس کو سونگھ کر چھانٹ دے گا. چیک کرتا، اس کے پاس ایسی ناک میں مشین دیا ہے اللہ نے کہ سونگھ کر وہ چھانٹ دیتا ہے. تو اس کی ناک میں اتنی طاقت ہے، آپ بھی سونگھ کے وہیں چھانٹ دیتے. کیوں اٹھا کر کے لایا؟ اتنا نقصان کیا، اپنی ناک بھڑا دیتے وہاں. تم نہیں چیک کر پا رہے تھے تو اپنے مولانا صاحب کو بھڑا دیتے کہ آپ ناک اس میں لگائیے، اپنی چیک کیجئے. تو مولانا صاحب کی ناک اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا بیل کی ناک پاورفل ہے. تو بیل کا درجہ بڑا ہو جائے گا مولوی صاحب سے. ایسا سمجھنے والا تو بیل نہیں بلکہ گدھا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جانکاری زیادہ ہونے سے رتبہ زیادہ نہیں ہو جاتا ہے، مرتبہ بڑا نہیں ہو جاتا ہے. مرتبہ بڑا ہونے کے لیے الگ سے اس کا قاعدہ ضابطہ ہے. ہدہد کو جانکاری ہو گئی کہ فلاں جگہ پر شرک ہو رہا ہے تو کیا سلیمان علیہ السلام کے ٹکر کا ہو گیا؟ اور سلیمان علیہ السلام کو نئی جانکاری تھی تو کیا ہدہد سے ان کی پوزیشن ڈاؤن ہو گئی اور رتبہ کم ہو گیا؟ معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے آدمی چونکہ بہت سی چیز کو نہیں بھی جانتا ہے، اگر کچھ چیز کو جانتا ہے، کچھ کسی کو معلوم ہے، کچھ کسی کو معلوم ہے، کچھ کسی کو معلوم ہے. اتنے بڑے علامہ ہیں، ولی ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور گھڑی پہنے ہوئے ہیں، گھڑی خراب ہو گئی تو اب قرآن کی آیت پڑھ کے دم کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی؟
وہ کہ نہیں میرا درجہ اتنا بڑا ہے اور جاہل گھڑی ساتھ کے پاس ہم جائیں گے، اس کی تو پوزیشن کچھ نہیں ہے میرے سامنے، وہ تو جانا ہی پڑے گا۔ یہ علم تو اسی کو دیا ہے اللہ نے، آپ کو نہیں دیا ہے، یہ تو اللہ پاک کی تقسیم ہے۔ گھٹیا مخلوق کو بات چیز کی جانکاری دے دیتے ہیں اور بڑھیا مخلوق کو نہیں دیتے ہیں، تو اس سے پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی۔ ارے مچھلی، آپ تو سمندر کے قریب رہتے ہو نا، تو جانتے نہیں مچھلی کسے کہتے ہیں؟ اب مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے مچھلی سب ٹریننگ اسکول میں دیتے ہیں، تیرنا سیکھنے کے لیے اس کو اسکول میں پڑھنا پڑتا ہے نا؟ نہیں، مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، مینڈک کا بچہ پیدا ہوا، تیر رہا ہے پانی میں، اور تمہارا بچہ اس مچھلی کے بچے سے افضل ہے کہ ہٹیا ہے؟ کم رتبے کا ہے؟ نہیں، تو اشرف المخلوقات۔ اب کوئی صاحب تھے ایسے ہی، خان صاحب کھوپڑا خراب، ان کو گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اپنے بچے کو پیار کرتے کرتے پہنچ گئے ندی پر، دیکھا کہ مینڈک مچھلی کے بچے تیر رہے ہیں، تو کہنے لگے بیٹا تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، تم بڑے باپ کی اولاد ہو، اور مچھلی مچھر چل رہے ہیں، مینڈک تیر رہے ہیں، اس کے بچے تیر رہے ہیں، تو میں تم کو ڈالتا ہوں، تم بھی تیرو۔ اور ڈال دیا تو تیرتا کیا، وہ تو چلا گیا۔ یہ بدعقلی کی بات ہے۔ ارے تیرنا اللہ نے اس کو دیا ہے بغیر سکھائے پڑھائے، لیکن یہ اشرف المخلوقات ہے، تب بھی اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ علم دیا ہے مچھلی مینڈک کو اللہ نے، انسان کو نہیں دیا ہے، تو انسان کی شان نہیں گھٹ جائے گی، رتبہ نہیں گھٹ جائے گا۔ وہ بڑے جاہل لوگ ہیں جو نبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں ایسی چیزوں میں شیطان سے، کہتے ہیں شیطان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، وداؤٹ ٹکٹ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، تو بلا ٹکٹ چلا جاتا ہے تو آپ بزرگ ٹکٹ کیوں لیتے ہو؟ آپ بھی وداؤٹ ٹکٹ ہی سفر کرو۔ شیطان کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، یہ ولی بزرگ عالم کو پاور نہیں دیا ہے۔ اگر یہ بھی وداؤٹ ٹکٹ سفر کریں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہنچتے ہیں، ٹائم ٹیبل سب دماغ کا درست ہو جائے گا، جتنی چول کھسکی ہوئی ہے سب راستے پر آ جائے گی۔ اس لیے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑے سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس کو ایک بات نہ معلوم ہو، اور بڑے سے بڑا بھی ہے تو اس کو اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم یہ نہیں جانتے ہیں، جاننے والے سے معلوم کر کے تحقیق کر کے پتہ لگا کر تب بتائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، انسان کی غلطی کا ہو جانا اس کی شان کو نہیں گھٹا دیتا، اس غلطی پر اڑے رہنا یہ ہے اصل خطرناک بات۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ غلطی تو ہوتی ہے، شیطان اڑ جاتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ غلطی ہوئی، اور انسان جھک جاتا ہے، مان گیا کہ غلطی ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار نافرمان بندہ جب نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر روتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، فرشتے اس کے شکایت لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ تعالی آپ کو تو ترس آ رہا ہے اس کے اوپر، ایسا آپ کا موڈ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ معاف کر دیں گے؟ ارے یہ تو 100 سال کا پاپی ہے، ابھی نہ بگلا بھگت بن کر کے اور رو گڑ گڑا رہا ہے، یہ تو اپنے زمانے کا فرعون تھا، اس نے اتنے اتنے پاپ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو خاموش کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ، یہ بندہ کہیں اور معافی کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کہیں اور معافی کے لیے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی دروازہ ہے جہاں سے معافی ہو جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہے تو مومن بندہ، مشرک نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی دوسرا دربار ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اگر میں اسے واپس کر دوں
تو کس دروازے پر یہ جائے گا جہاں اس کی معافی ہو جائے گی؟ جب میرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے اور صرف میرے ہی اوپر یہ منحصر ہے تو میں اسے معاف کروں گا، میں بخش دوں گا، اس کے گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھوں گا، اس کے ندامت کے آنسو کو دیکھوں گا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ ٹپک جاتا ہے وہ ہیرے اور موتی سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اگر ندامت کا آنسو ہو، شرمندگی کا آنسو ہو۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے۔ جہاں احساس ہوا فوراً مان لو کہ ہاں غلطی ہو گئی، لیکن خان صاحب لوگ مانتے نہیں ہیں جلدی، وہ تو بہت اڑیل قوم ہے۔ دیکھو بھائی، کوئی خان صاحب ہو تو ناراض مت ہو جانا، یہ تو میں مذاق سے کہہ رہا ہوں، سب خان ایسے ہی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ آدمی تو اڑیل ہوتا ہے، شیطان کے چکر میں پڑ گیا، نفس کے چکر میں پڑ گیا تو اڑ گیا۔ ہم نہیں مانتے، چاہے وہ سید صاحب ہوں، چاہے وہ ملک صاحب ہوں، انصاری صاحب، کوئی صاحب ہو، جو اڑ جاتا ہے وہ شیطانی کام کر رہا ہے۔ لیکن شہر میں اونٹ بدنام ہوتا ہے، خان برادری بیچاری بدنام ہو گئی۔ بدنام اس لیے بھی ہو گئی، کچھ ٹیڑھی ہے بھی، یہ اڑیل شان میں رہنے والی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، حضرت علامہ نور محمد خان صاحب، بڑے زبردست عالم، بڑے شاندار مناظر تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علامہ کا بیان ہمارے ساتھ ہوا، تو وہ تو بڑے اونچے آدمی تھے، بڑے عالم تھے، بڑے شاندار مقرر تھے۔ ان کو جلسے کرانے والوں نے کہا حضرت ذرا سا اعلی حضرت کے بارے میں بولیے گا۔ تو علامہ ٹانڈوی نے ڈانٹ دیا، خبردار بدتمیزی مت کرو، اعلی حضرت کے بارے میں نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ خان صاحب تھے اور خان صاحب کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ خان انسانوں میں ایسے ہی ہے جیسے کتابوں میں قرآن، قرآن کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، اسی طرح خان کی بات کو کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ تو میں خان صاحب کے بارے میں نہیں بولوں گا اس لیے کہ ان کی بے ادبی ہو جائے گی، خان کی بات پر کسی اور کی بات نہیں۔ تو سب لوگ سوچنے لگے کہ مولانا تو بڑا الٹے ہی بول رہے ہیں آج۔ تو وہ تو بڑے ہسمکھ آدمی تھے، ظریف آدمی تھے، جب اس طرح موڈ بنا لیا، سبوں کو ہنسا لیا، تو کہنے لگے دیکھو بھائی، لیکن میں بھی اتفاق سے خان ہی صاحب ہوں، اعلی حضرت بھی خان صاحب اور نور محمد ٹانڈوی بھی خان صاحب۔ تو قرآن کے اوپر دوسری کتاب رکھ دو گے تو ذرا ادب کے خلاف ہو جائے گا، مگر ایک قرآن پر دوسرا قرآن رکھ دیا جائے تو بے ادبی نہیں ہوگی۔ تو میں بھی خان ہوں، وہ بھی خان ہے، تو میں اگر تھوڑا ان کی خدمت کر دوں تو اس سے کوئی فرق آتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ تو بہت سمجھدار ملے ہیں مجھ کو، میرے سمجھانے سے پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں لوگ۔ دیکھو 12 بج رہا ہے بھائی، اور آج طبیعت بھی بڑا ڈھیلی ڈھالی تھی، جب میں بیان کے لیے بیٹھا ہوں بہت چھینک آ رہی تھی، اور آواز سے بھی آپ کو اندازہ اس وقت ہوا ہوگا، لیکن یہ تو خان صاحب کی برکت ہے نا، وہ کرامات والے بزرگ ہیں، ان کی خدمت جب کرتا ہوں طبیعت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اس وقت نہیں، جو تھوڑی بہت بات ادھوری سی رہ گئی ہے، انشاءاللہ بھی ایک دن اور باقی ہے نا، تو کل آپ لوگ ہم سے پہلے آئیں گے یا ہمارے بعد آئیں گے یہ بتا دو؟ ہمارے بعد آئیں گے اور جائیں گے ہم سے پہلے، آپ کو پہلے آ جانا ہے، انتظار میں نہ رہیے گا کہ مولوی صاحب کی آواز ملے گی تب چلیں گے۔ اگر ایسا انتظار کرو گے تو ہم ٹیپ لگا دیں گے پہلے ہی، نہیں، اس لیے آپ پہنچ جائیں سویرے، ذرا زیادہ ٹائم رہے تو کچھ ٹائم جب زیادہ ملے گا
تو ویسے تو آپ سمجھ جاتے ہو سمجھانے سے پہلے، لیکن میں خود سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ کل آپ تیار ہو کر آئیں۔ تیار ہو کر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر آدمی کم سے کم اپنے ساتھ 10 آدمی کو لے کر آئے۔ بڑی تعداد میں آپ آؤ گے نا، اب سارے لوگ جب اچھے اچھے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو ان کا چہرہ دیکھ کر اور ان کے دل کا نور ادھر بھی ذرا سا کام کرنے لگتا ہے تو دل کھل جاتا ہے۔ اس لیے بڑی تعداد میں آپ آئیں گے تو انشاءاللہ بڑی بڑی بات ہوگی۔ ویسے تو آج بھی کچھ باتیں میں نے چاہا تھا کہ پیش کروں گا، سننا قبول فرمائے اور سب کو اللہ عمل سے لگا دے، سب کی زندگی میں اللہ پاک سنت کو جاری فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کل بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ کیسیٹیں بھی یہاں ہیں، جو لوگ شوق رکھتے ہوں وہ کیسیٹیں یہاں سے لے جائیں گے، اور جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں وہ کتاب یہاں سے لے جائیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچے گا۔ درود پاک پڑھیے، ہاتھ اٹھائیے اور اللہ پاک سے اپنی نیک مرادوں کو اور جائز تمناؤں کو مانگیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وترفع لنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔